حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی وہ آیت پاک 6واں پارہ 6واں رکوع سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 کا حصہ ہے. اس آیت پاک کے معنی ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. اگر تم ناپاک ہو تو غسل کر کے اچھی طرح پاک و صاف ہو جاؤ. میرا موضوع ہے اس آیت پاک کی روشنی میں موجبات غسل. موجبات غسل کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جس سے غسل فرض ہوتا ہے اس کو موجبات غسل کہتے ہیں. موجبات غسل کتنے ہیں؟ موجبات غسل 5 ہیں. پہلا، حالت بیداری میں، جاگنے کی حالت میں، ہوشیاری کی حالت میں، یعنی نیند اور خواب کی حالت میں نہیں، یعنی جاگنے کی حالت میں شہوت کے ساتھ منی کا جسم سے باہر نکل جانا، یہ پہلی صورت. دوسری صورت احتلام کا ہونا. تیسری صورت وطی یا جماع کا ہونا. چوتھی صورت حیض کا ہونا. پانچویں صورت نفاس کا ہونا. یہ 5 موجبات غسل ہیں. ہر عاقل اور بالغ مسلمان کو ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ جب تک ان چیزوں کو نہ جانیں گے ان کو کیسے معلوم ہوگا کہ غسل فرض ہوا. تو ان چیزوں کا جاننا ہر مسلمان عاقل بالغ پر ضروری لازم ہے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پہلی جو صورت ہے شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا، یہ صورت خاص ہے حالت بیداری میں، جاگنے کی حالت میں. یعنی جاگنے کی حالت میں، حالت بیداری میں شہوت کے ساتھ منی کا جسم سے باہر نکلنا، اس سے غسل فرض ہوتا ہے. وجہ کچھ بھی ہو، مثلا عورت کو چھونے کی وجہ سے ہو، یا دیکھنے کی وجہ سے ہو، یا غلط خیالات تصورات کی وجہ سے ہو، یا غلط چیزوں کی وجہ سے ہو، غلط چیزیں دیکھنے کی وجہ سے ہو، یا خود اپنی ہاتھ کے حرکت سے ہو، اپنے ہاتھ کے عمل سے ہو، جس کو جلق بھی کہتے ہیں، غسل فرض ہو جاتا ہے. جب حالت بیداری میں شہوت کے ساتھ منی جسم سے باہر نکل گئی تو غسل فرض ہو گیا. غسل کرنے سے پہلے، جب حالت بیداری میں غسل فرض ہو گیا تو غسل کرنے سے پہلے 3 چیزوں کا خیال رکھیں تو بہتر ہے. ایک، غسل کرنے سے پہلے پیشاب سے فارغ ہو، یا تو کچھ دیر سو کے اٹھیں. دوسرا،
تیسری بات، یا تو کم سے کم 40 قدم چلے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ حالت بیداری میں جب غسل فرض ہو گیا، جب غسل کرنے لگے اور یہ 3 چیزوں میں سے اگر کچھ بھی نہ کرے، یعنی پیشاب سے بھی فارغ نہیں ہوئے، کچھ دیر سو کے بھی نہیں اٹھے، اور 40 قدم بھی نہیں چلے، کم سے کم غسل کر لیے، غسل کے دوران بغیر شہوت کے بقیہ جو منی کا ایک آدھ خطرہ تھا اندر جسم سے باہر نکل گیا، تو پھر دوبارہ غسل فرض ہوتا، اگر یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ کرے۔ یا غسل کر لیے، غسل کے بعد جسم کے اندر جو بقیہ منی کا ایک آدھ خطرہ تھا وہ جسم سے باہر نکل گیا بغیر شہوت کے، تب بھی پھر دوبارہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل کر لیے، نماز بھی پڑھ لیے، نماز پڑھنے کے بعد بغیر شہوت کے بقیہ منی کا ایک آدھ خطرہ بھی جسم سے باہر نکل گیا، پھر دوبارہ غسل فرض ہوتا، پھر دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، لیکن نماز کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم حالت بیداری میں جب غسل فرض ہو جائے تو غسل کرنے سے پہلے احتیاط کر لیں کہ پیشاب سے تو فارغ ہو، یا کچھ دیر سو کے اٹھیں، یا کم سے کم 40 قدم چلیں۔ جب اس کے بعد غسل کریں گے تو غسل کے دوران بھی بغیر شہوت کے اگر منی کے خطرے باہر نکل گئے، یا غسل کے بعد بھی اگر نکل گئے، تب بھی دوبارہ غسل فرض نہیں ہوتا، غسل جو ہے نا ہو جاتا ہے۔ اب رہی اور ایک بات، بغیر شہوت کے اگر منی نکل گئی حالت بیداری میں، تب بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ ایک بات غور سے سماعت فرمائیں، بغیر شہوت کے حالت بیداری میں یعنی جاگنے کی حالت میں جسم سے منی باہر نکل گئی، تب غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی وزن چیز اٹھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کسی زیادہ وزن چیز اٹھانے کی وجہ سے کسی کو منی کے خطرے نکل جائیں بغیر شہوت کے، تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اونچائی سے نیچے گر گیا، اس کی وجہ سے کسی کو بغیر شہوت کے منی نکل گئی، تب بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ یا کسی کو سخت صدمہ ہوا، سخت تکلیف پہنچی، اس کی وجہ سے بغیر شہوت کے منی کے خطرے جسم سے باہر نکل گئے، تب بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی کو بیماری ہے منی جاری رہنے کی، منی کے خطرے جب جب نکلتے رہتے ہیں، تو یہ بیماری کی وجہ سے جو منی کے خطرے نکلتے رہتے ہیں اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ ایک آخری بات اس تعلق سے، مزی اور ودی کے نکلنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ مزی کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ مزی یعنی مرد آدمی کی شرمگاہ، یعنی عضو مخصوص نفسانی خواہش کے وقت، اس کے حرکت اور جنبش کے وقت جو سفید پتلا پانی نکلتا ہے جس میں کچھ چکناہٹ ہوتی ہے، بغیر شہوت کے نکلتا ہے سفید پتلا پانی، تو اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ودی کسے کہتے ہیں؟ ودی یعنی یہ بھی ایک قسم کی بیماری ہے، یعنی پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد گاڑھا پانی نکلتا ہے بغیر شہوت کے، جس کو سدھا بھی کہتے ہیں، تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا۔ تو یہ تفصیل ہوئی پہلی صورت موجبات غسل کی، شہوت کے ساتھ منی کا حالت بیداری میں، جاگنے کی حالت میں جسم سے باہر نکلنے کی تفصیل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔